میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شرکت کرنے والے نوجوانوں سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی اپیل۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اتوار کو شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں سے نکالے جانے والے جلوس میلاد النبی کے سلسلے میں امت مسلمین سے مجلس کے صدر دفتر دارالسلام میں مجلس کے جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میلاد النبی جلوس میں کوئی بھی نوجوان ایک دوسرے پر گلال نہ پھینکے اور جلوس میں ڈی جے اور باجا نہ لگائیں۔ ناچ گانا اور باجے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ جلوس میں مسلم نوجوان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جلوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں نکالا جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں طاقت نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ صدر مجلس نے جلوس میں شامل ہونے والے نوجوانوں کو سگریٹ، گٹکا اور پان کا استعمال نہ کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ انہوں نے بی جے پی اور RSS کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور مسلمانوں پر ہو رہے مظالم اور وزیر اعظم سے سوال کیا کہ گجرات میں مسلمان نوجوانوں کو پول سے باندھ کر پولیس کی جانب سے پیٹا گیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے مودی اور بی جے پی حکومت خاموش ہے۔ انہوں نے کہا اس ملک میں کتے کی عزت ہے مسلمانوں کی نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں سے متحد ہو کر ظلم و زیادتی کا جواب امن سے دینے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر صدر جلسہ و نعت مشاعرہ جناب جعفر حسین معراج رکن اسمبلی نامپلی نے تمام شرکا اور اس جلسے اور نعتیہ مشاعرہ کے لیے تعاون کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور جلسے کے لیے حاصل کیے جانے والے تعاون سے ماباقی رقم بینک میں جمع کی جاتی ہے اور اس سے ہر سال اردو میڈیم طلباء کے لیے ان کی امتحانات کی فیس، نوٹ بکس اور بیگ مفت تقسیم کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پہ تشریف فرما نگران جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، جناب انوار صاحب میرے اور جناب احمد پاشا قادری صاحب معتمد مومنی مجلس اتحاد المسلمین، جناب معظم خان صاحب MLA، جناب ممتاز احمد خان صاحب MLA، جناب امین الحسن جعفری صاحب MLC، جناب ریاض الحسن افندی صاحب MLC اور دیگر ڈائس پہ تشریف فرما علماء مشائخین، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بجا لاتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے 8ویں مرتبہ اس جلسے رحمت للعالمین و نعتیہ مشاعرہ کی صدارت کا جو موقع نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے مجھے دیا ہے، میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور الحمدللہ جتنے لوگ بھی اس کے اندر ساتھ دیے ہیں اور خاص طور سے مجلس اتحاد المسلمین سال میں ایک مرتبہ آپ لوگ کے درمیان میں آتی ہے اور کچھ تعاون حاصل کرتی ہے اس جلسے کے اور نعتیہ مشاعرے کے لیے۔ اس کے بعد میں جو بھی اس کا پیسہ بچتا ہے اس پیسے سے بینک میں رکھ کر تمام اردو میڈیم کے بچوں کے لیے بکس، بیگز، اسکالرشپ، فیس وغیرہ دیتی ہے۔ میں سب کا جو لوگ اس کے اندر شریک تھے، خاص طور سے جتنے بھی لوگ ممبر حضرات اس میں تھے، استقبالیہ کمیٹی کے ممبرز کا اور تمام کمیٹی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور خاص طور سے آج کا یہ جو انتظام ہوا ہے اس پنڈال کے انتظام کرنے والے جتنے بھی ذمہ دار ہیں اور جو لوگ یہاں ٹھہر کر کام کرائے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور سرزمین دارالسلام پر جتنے بھی شمع محمدیہ کے پروانے تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کرتے ہوئے اس جلسے کی کاروائی کا جو آغاز ہوا ہے قرأت کلام پاک سے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے کنٹینیو کرنے کے لیے ہے یہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کو تمام علماء مشائخین اور مہمان مقرر کو بھی سننا ہے اور خاص طور سے نقیب ملت کا خطاب آپ کو سننا ہے انشاءاللہ۔